محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس مبارک مہینے میں ہم ایک کام اور بھی کرتے ہیں جس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ قربانی سے کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت ابیکم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دراصل اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں اللہ نے ان کا امتحان لیا، انہیں آزمایا۔ انسان امتحان کیوں لیتا ہے؟ امتحانات کیوں ہوتے ہیں؟ امتحانات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ چیک کیا جائے کہ اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو امتحان ہوتے ہیں اس لیے امتحان ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے اس کو آتا کتنا ہے۔ تو یہ استاد سال بھر پڑھاتا ہے اور پھر وہ امتحان لیتا ہے تاکہ میں نے اس کو جو پڑھایا تو اس کو آتا ہے کہ نہیں کچھ۔ امتحان کے بعد ڈگری دی جاتی ہے۔ تو اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ پاک تو سب جانتا ہے، پھر وہ کیوں امتحان لیتا ہے؟ اسے تو معلوم ہے نا کہ ابراہیم کیا ہے، اسماعیل کیا ہے، یوسف کیا ہے، یونس کیا ہے، موسیٰ کیا ہے، عیسیٰ کیا ہے، داؤد کیا ہے، ایوب کیا ہے، ذوالکفل کیا ہے، عزیر کیا ہے، سب جانتا ہے اللہ۔ کیوں امتحان لیتا ہے؟ اللہ اس لیے امتحان لیتا ہے کہ اللہ نے ان بندوں کو بزرگی عطا کی، عظمت عطا کی۔ تو معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کر کہے کہ دیکھو ابراہیم کو تو خلیل بنایا، مجھے تو یوں ہی بندہ بنا دیا، استغفر اللہ۔ ہے نا کوئی بڑے بڑے سرفرے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور کچھ بھی بکتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ایسے سرفرے لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ بیدر کے ایک مفتی سے کسی نے مکے سے سوال کیا کہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے یہ بات کہی جو تذکرۃ الرشید میں لکھی ہوئی ہے کہ آج ہدایت موقوف ہے رشید احمد کی اتباع پر، میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اب سوال پوچھنے والے نے سعودی سے اتنا پوچھا تھا، جواب دینے والے مفتی کو، مفتی تھا جواب دینے والا بیدر کا، اس کو چاہیے تھا وہ صحیح غلط جو کہنا تھا کہہ دیتا۔ اس نے کیا کیا کہ اس کو تو جواب دیتے نہیں بن پڑی، کیونکہ بات ہی ایسی غلط تھی، کتاب میں بات ہی ایسی غلط لکھی تھی کہ اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا تھا انسان، کیونکہ اللہ نے اتباع کا حکم حضور کی اتباع کا حکم اور نجات حضور کی اتباع پر موقوف ہے۔ اور ایرے غیرے تو خیرے کی اتباع تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن کہنے والے نے کہہ دیا، لکھنے والے نے لکھ دیا، اور جب جواب دیتے ہوئے بن نہ پڑی تو انہوں نے کیا کیا، اس مفتی نے بدبخت نے ایک جو اس کے پاس بیٹھا ہوا آدمی تھا اس نے اس کو فون دے دیا، اور اس کو فون دیا تو اس نے اللہ کو گالیاں دینی شروع کی کہ لیے پورے ملک میں گھوم رہی ہے مسلمان کہلانے والا۔ اور معاذ اللہ دیوبندی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے، میرے پاس شاید ہمارے نوجوانوں کے پاس وہ کلپ موجود ہے، میرے پاس بھی آئی تھی، میں نے بھی اس کو سنا، مجھ سے سنا نہیں گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ دیوبندی حضرات اب دھیرے دھیرے ایسا لگتا ہے کہ کھل رہے ہیں، اور مجھے یوں لگا کہ یہ آج کل کوئی پہلی بات نہیں ہے، انہوں نے تو آج زبان سے کہی ہے، یہ پہلے کتابوں میں لکھ چکے ہیں۔ یہی رشید احمد گنگوئی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور خلیل احمد امبیٹوی نے بھی لکھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں ان کا حال ہے۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ لوگ زبردستی لڑائی جھگڑے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی جاؤ لڑائی جھگڑے کی بات تم سمجھو تم جانو، ہم تو اپنا کام کر چکے۔ تو ایسے بھی سرفرے لوگ ہیں، حالانکہ اس کو جواب دینے کے لیے مجھے لوگوں نے بیدر بلایا تھا، 6 تاریخ کو میرا پروگرام بھی تھا،
لیکن اچانک میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، بہرحال پروگرام تو ہوا وہاں۔ تو یہ سب حالات ہیں کہ ایسے ایسے بھی سرفرے، اس نے اللہ کو گالیاں دی، استغفر اللہ، اور جو خدا ماں بہن سے پاک ہے، ماں بہن کہہ کر گالی دی، حجر اسود کو گالی دی، کعبۃ اللہ کو گالی دی۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ مالیگاؤں کے دیوبندی حضرات کو بھی کم سے کم سوچنا چاہیے کہ جس خدا کے ٹکڑوں پہ وہ پلتے ہیں، کم از کم اب تو کفر کا فتویٰ دے ان پہ۔ اللہ کو گالیاں، کل تک اولیاء اللہ کو گالیاں دے رہے تھے تو سب کو اچھا لگ رہا تھا، اب اللہ کو گالی دی۔ اور ہے یہی بات، جو ولی اللہ کا دشمن ہوگا وہ اللہ ہی کا دشمن ہے۔ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اسے کھلنا ضرور ہے۔ یہ پردے میں چھپے تھے، آج اوپن ہو گئے، اللہ نے ننگا کر دیا۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ اہل حدیث غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ بھی خوب ان کا بینڈ بجا رہے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملے گا تو اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا کہ اللہ کے بارے میں ان کے عقائد کیا ہیں، تاکہ میرے نوجوانوں کو پتا چلے کہ یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں اور بڑے بدبخت ہیں۔ دیکھو بس اتنا یاد رکھو کہ یہ جو ہمیں اہل سنت و جماعت کا مسلک ملا ہے نا، یہ صحابہ سے اور حضور سے ملا ہے، بس اسی کا دامن پکڑے رہو اور دعا کرو کہ اللہ اسی پہ موت عطا فرمائے۔ اس پہ گئے تو کامیاب ہے، ورنہ یہ سب جو ہے انگریزوں کی اپج ہے اور یہ سب انہی کا مرہون منت ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو لوگ ایسے بدبخت ہی پیدا ہوتے ہیں کہ کچھ بھی سوال کرتے ہیں تو کوئی کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے نہیں بنایا خلیل، موسیٰ کو کلیم بنایا، مجھے نہیں بنایا کلیم، ایسا ہو سکتا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کا امتحان لیتا ہے، اسے معلوم ہے کون کیا ہے۔ ارے جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب بھی وہ جانتا ہے کہ کون کیا ہے، پھر امتحان کیوں لیتا ہے؟ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ بندوں کو پتا چلے کہ جس کو خلیل بنایا تو یوں ہی نہیں بنایا، جسے خلیل بنایا تو بہت جانچ کر کے خلیل بنایا، اور وہ تمہارے بس کا ہی نہیں ہے، جو وہ کر گزرے وہ تمہارے بس کا ہی نہیں ہے، تم کر ہی نہیں سکتے۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرنا الگ بات ہے، اور جب قدرت امتحان لینے پر آئے، خدا امتحان لے تو پھر امتحان دے دینا، یہ صرف اللہ والوں کی شان ہے۔